فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں مکہ اور مدینہ کے مقدس مقامات۔ تالیف ہے رسول جعفریان کی، ترجمہ کیا ہے سید قلبی حسین رضوی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 230، باب نمبر 5 شروع ہو رہا ہے مدینہ سے متعلق اور مشرقی مدینہ کی مساجد اور متبرک مقامات۔ حرہ شرقی کی انتہا پر اس کے جنوبی حصے سے گزرنے کے بعد جہاں پر بنی قریظہ اور بنی نصیر کے گھر تھے، ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں جو تقریباً مسجد نبی کے سامنے اس سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ماضی میں حرہ کے کنارے پر بعض قبیلے زندگی کرتے تھے اور وہ ایک نفس دائرے کی صورت میں شہر کے مشرقی حصے کا چکر لگا کر جنوب کو شمال سے ملاتے تھے۔ اس علاقے میں 2 مسجدیں ہیں اور ایک مقبرہ ہے۔ ہم ان کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ مسجد عجابہ قبیلہ اوس کے طائفوں میں سے ایک طائفہ بنو معاویہ بن مالک تھا۔ اس طائفے نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے طائفوں کی مانند اپنے محلے میں ایک مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد بنو معاویہ انصار کے ایک قبیلے کے نام سے مشہور تھی۔ اس مسجد کو شیعوں کی کتاب میں مسجد عجابہ کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس بنا پر جو مسجد مشہور ہے وہ یہی مسجد عجابہ ہے۔ یہ مسجد بقیع کے شمال مغرب میں 3 سے 400 میٹر کے فاصلے پر اور مسجد نبی سے 550 میٹر کی دور پر شاہراہ ملک فیصل پر واقع ہے۔ عبداللہ بن عمر ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان جگہوں پر نماز پڑھیں جہاں پر رسول اللہ نے نماز پڑھی تھی۔ وہ طائفہ بنو معاویہ کے پاس بھی آئے اور ان سے درخواست کی تاکہ اسے بعینہ وہ جگہ دکھائیں جہاں پر حضرت نے نماز پڑھی تھی تاکہ وہ وہاں پر نماز پڑھ سکیں۔ سعد وقاص کہتے ہیں کہ ایک وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تھے۔ آپ نے مسجد بنو معاویہ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرنے کے بعد باہر تشریف لے آئے۔ یہ روایت تاریخ مدینہ اور منورہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 پر ہے۔ یہ مسجد ابتدا سے ہی مشہور تھی اور مسلمان اس کا کافی احترام کرتے تھے۔ 8ویں صدی ہجری میں مطری لکھتا ہے کہ مذکورہ مسجد محلہ بنی معاویہ میں جو اس وقت ویران ہو گیا ہے واقع ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں اس مسجد کی کوئی چھت نہیں تھی۔ یہ مسجد مشرق سے مغرب کی طرف 12 میٹر لمبی اور شمال سے جنوب قبلے کی طرف 10 میٹر چوڑی تھی۔ 12ویں صدی ہجری میں ایک مؤلف نے لکھا کہ جب بھی مدینے کے لوگ نماز باران پڑھنا چاہتے تھے وہ مسجد عجابہ میں جا کر نماز باران پڑھتے تھے اور ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ عثمانی دور میں مذکورہ مسجد کی تعمیر نو کی گئی۔ اس تعمیر کے دوران مسجد میں 2 شبستان، ایک صحن اور اس کے شمالی کونے میں ایک مینار تعمیر کیا گیا۔ اس مسجد کی آخری تعمیر 1418 ہجری میں انجام پائی اور اس توسیع میں اس کو کافی وسعت دی گئی۔ شیعوں کی کتابوں میں مدینہ منورہ میں مسجد مباہلہ کے نام سے بھی ایک مسجد کا ذکر آیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد مباہلہ بھی یہی مسجد عجابہ ہے، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں مسجد مباہلہ کا کوئی ذکر نہیں۔ داستان مباہلہ جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں آیا ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم کے جاننے کے بعد جو لوگ تم سے کٹ حجتی کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے اپنے فرزندوں، اپنی اپنی عورتوں اور اپنے اپنے نفسوں کو بلائیں، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسائی علماء سے مباہلے سے مربوط ہے، جس کے دوران عیسائی علماء نے جب رسول خدا کو علی، فاطمہ اور حسنین کے ہمراہ تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو مباہلہ کرنے سے منصرف ہو کر جزیہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ مباہلے کی جگہ یہی مسجد عجابہ تھی۔ صفحہ نمبر 332۔ مسجد بنو ظفر۔ مدینہ کی ایک اور متبرک اور مشہور مسجد مسجد بنو ظفر ہے۔ بنو ظفر قبیلہ اوس کا ایک طائفہ ہے۔ یہ نام اس طائفے سے لیا گیا جس سے یہ مسجد مربوط تھی۔ اس مسجد کا دوسرا نام مسجد البغلہ ہے۔ ایک زمانے میں اس مسجد میں زائرین کی کافی آمد و رفت ہوا کرتی تھی، البتہ آج یہ مسجد منہدم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دفتر کی عمارت بنائی گئی ہے۔ یہ عمارت ملک عبدالعزیز روڈ پر بقی کی مشرقی دیوار سے آگے بڑھ کر مذکورہ سڑک میں داخل ہونے کے بعد ہوٹل الدخیل سے 200 میٹر کی دوری پر تعمیر کی گئی ہے۔ ابن شعبہ نے لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی محمد بن فاضلہ ظفری لکھتے ہیں، ایک دن حضرت اپنے بعض اصحاب جیسے عبداللہ بن مسعود اور معاذ بن جبل کے ہمراہ اس مسجد میں تشریف لائے اور عبداللہ بن مسعود سے تقاضا کیا کہ ان کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ جب عبداللہ بن مسعود تلاوت کے دوران اس آیت پر پہنچے، یہاں پر آیت لکھی ہوئی ہے لیکن نہ اس کا آیت سورہ کا نام ہے اور نہ ہی آیت نمبر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر پہنچے تو آپ نے گریہ فرمایا۔ تاریخ میں یہ مسجد مکمل طور پر مشہور ہے، اگرچہ بہت چھوٹی اور طولانی مدت تک چھت کے بغیر تھی۔ زمہودی نے جس کی وفات 911 ہجری ہوئی، اس نے وہاں پر ایک کتبہ دیکھا ہے جس پر عباسی خلیفہ المستنصر باللہ کا نام 630 ہجری کی تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور اس سے زمانے میں اس مسجد کی تعمیر نو کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ مذکورہ روایت کے مطابق اس مسجد میں ایک پتھر تھا جس پر پیغمبر اسلام بیٹھتے تھے، اسی وجہ سے لوگ اس مسجد میں آتے تھے اور اس پتھر کو تبرک سمجھتے تھے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر ایک اور پتھر تھا جس پر حضرت کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ سعودی عربیہ کے ادارے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مسئولین نے مسجد کو منہدم کر کے وہاں پر امر بالمعروف کے دفتر کی عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ شیعوں کی کتابوں میں مسجد بنو ظفر کی خاص اہمیت ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ زائرین وہاں پر نماز پڑھیں۔ صفحہ نمبر 233۔ اریز میں علی بن جعفر کی مسجد اور ان کا مقبرہ۔ اریز مدینہ کی مغرب میں ایئرپورٹ کی سڑک پر ایک محلہ ہے۔ اس محلے میں ایک عمارت ہے جو حقیقت میں علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر پر تعمیر کی گئی ہے۔ یہ نسبتاً ایک بڑی عمارت ہے جو ہر طرف سے بند ہے، اس کے صرف چند دروازے ہیں جنہیں اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ اس عمارت کے ساتھ ایک چار دیواری ہے جس کا الگ ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو بھی اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ علی بن جعفر اوریزی ایران کے اوریزی سادات کے جد ہیں۔ وہ اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے اور آپ کے بعد امام رضا علیہ السلام اور اس کے بعد امام جواد علیہ السلام کے صحابیوں میں سے قرار پائے۔ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث کے راوی تھے۔ ان سے تقریباً 862 احادیث نقل ہوئی جو مسائل علی بن جعفر کے عنوان سے شائع ہوئی ہے۔ علی بن جعفر کی قبر کے بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے من جملہ مرحوم محمد تقی مجلسی نے کہا کہ وہ قم میں اس جگہ پر جو اس وقت علی بن جعفر کے نام سے مشہور ہے مدفون ہے، لیکن علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ بات معتبر کتابوں میں نہیں آئی، اگرچہ علی بن جعفر کے نام سے ایک قبر قم میں موجود ہے۔ سمنان میں بھی علی بن جعفر کے نام سے ایک مزار موجود ہے، لیکن جو ہماری نظر میں زیادہ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ علی بن جعفر کی اصلی قبر مدینہ میں اریز نامی علاقے میں ہے۔ علی بن جعفر کی اولاد سادات اوریزی کے نام سے مشہور ہے۔ ان میں سے کچھ آج تک اسی نام سے یزد، نائین اور اصفہان کے دوسرے علاقوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ علی بن جعفر کی قبر پر تعمیر کی گئی اصلی عمارت پرانی و قدیمی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا تعلق دورہ عثمانیہ سے ہے۔ بعض مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ
کہ مذکورہ عمارت اواخر میں ایک کتب خانہ تھا، جیسا کہ اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے استفادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس میں نلکے وغیرہ لگے ہوئے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بند کرنے کی وجہ زائرین کی وہاں پر آمد و رفت ہے۔ علی بن جعفر کی قبر ایئرپورٹ روڈ پر ایک بڑے چوک سے پہلے سڑک کے دائیں جانب ایک فروئی روڈ سے گزر کر ایک نخلستان میں ہے۔ اس کے کنارے پر حرہ کے پہاڑ ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک پہاڑی ہے جس پر چڑھ کر شہر مدینہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے ایک چھوٹا قلعے کے کھنڈرات بتایا ہے جو قبل اسلام سے وہاں پر موجود تھا۔ علی بن جعفر کے مقبرہ مسجد کی عمارت کے ایک بڑے مستطیل کی صورت میں ہے جس کی لمبائی 52 میٹر اور چوڑائی 24 میٹر ہے۔ اس کی دیواریں 8 سے 10 میٹر بلند ہیں۔ یہ عمارت تقریباً 2 طبقوں پر مشتمل ہے۔ اس کے شمالی حصے میں 2 دروازے اور مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے۔ اس وقت یہ سب دروازے مسدود کیے گئے ہیں۔ مقبرے کا ایک حصہ باہر سے دکھائی دیتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس کی چھت گر گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس عمارت کو حالیہ برسوں کے دوران منہدم کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 235 اور یہاں پر باب نمبر 6 جو کہ مغربی مدینہ کی مساجد اور متبرک مقامات سے متعلق ہے، شروع ہوتا ہے مسجد غمامہ یا مسجد مصلی۔ جب نماز گزار مسجد نبی میں قبلہ یعنی جنوب کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ پر مشرق کی طرف قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مغرب اس کے دائیں ہاتھ پر ہے۔ مسجد نبی کے شمال مغرب میں تقریباً 300 میٹر کی دوری پر چند مساجد ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم مسجد غمامہ ہے جو مسجد نبی سے 300 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوسری مساجد مسجد علی ابن ابی طالب، مسجد ابو بکر، مسجد عمر بن خطاب اور مسجد عثمان بن عفان ہے۔ اس علاقے کی حالت مسجد غمامہ اور دوسری مساجد کے بارے میں تشریح کرنے سے پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے شہروں میں 3 قسم کی مسجدیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 محلے کی مسجد جس سے روزانہ نمازوں کے لیے استفادہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 مسجد جامعہ جو کہ نماز جمعہ کے لیے ہوتی ہے۔ نمبر 3 مسجد عیدگاہ یا مصلی۔ تیسری مسجد یعنی نماز عید اور نماز باران کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ چونکہ ان نمازوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس لیے اسے شہر سے باہر کھلی فضا میں تعمیر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر عیدگاہ ایک وسیع احاطہ یہاں تک کہ بغیر دیوار کے ہوا کرتا تھا اور کبھی عارضی طور پر اس پر ایک محراب کی جگہ معین کی جاتی تھی۔ جس وسیع میدان میں مسجد غمامہ اور خلفاء کے نام سے مساجد قرار پائی ہیں اسے مناخہ کہا جاتا ہے یا بعد میں اس نام میں تبدیل ہوا ہے۔ مناخہ اونٹوں کے رکنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر مسافر زائرین اپنا بار سفر رکھتے تھے۔ شہر کے کنارے پر یہ وسیع میدان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز عید پڑھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ہر سال وہاں پر نماز عید پڑھاتے تھے اور یہاں کے بعد خلفاء بھی ہر ایک اپنی خاص جگہ پر کھڑے ہو کر نماز عید پڑھاتے تھے۔ جس جگہ پر حضرت نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز عید یا نماز باران پڑھی یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اس وقت مسجد غمامہ یا مسجد مصلی ہے۔ بعض روایتیں اس امر کی حکایت کرتی ہیں کہ اس مصلی میں نماز عید الفطر اور قربان پڑھائی جاتی تھی۔ ابو سعید خدری نے روایت کی ہے کہ رسول خدا عید الفطر اور عید قربان کے دن مصلی میں تشریف لے آتے تھے، یہاں نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وعظ و نصیحت کرتے تھے۔ اگر سپاہیوں کو کہیں بھیجنا ہوتا تھا تو وہیں سے روانہ کرتے تھے یا پھر اگر کوئی اور حکم ہوتا تھا تو اس سے اعلان کرتے تھے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے تھے۔ نماز عید کے علاوہ عام طور پر نماز باران یعنی نماز استسقاء بھی عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی۔ اس عیدگاہ میں نماز باران پڑھنے کے سبب یہ مسجد غمامہ یعنی بادلوں والی مسجد کے نام سے مشہور ہوئی۔ عبدالغنی نے لکھا ہے کہ اس نے اس وجہ تسمیہ کو پرانی کتابوں میں نہیں پایا۔ اسی طرح ایک روایت میں آیا کہ جب مسلمان مہاجرین کا استقبال کرنے والے حبشہ کے حاکم نجاشی کے مرنے کی خبر رسول اللہ کو ملی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے جگہ پر دور سے نجاشی کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ ابو ہریرہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جب بھی رسول خدا سفر سے واپس آتے تھے مصلی پر پہنچ کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا کرتے تھے۔ مسجد غمامہ یا مصلی
کی پہلی تعمیر عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کی گئی اور اسی نقطے پر مسجد کو تعمیر کیا گیا، جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عید پڑھی تھی۔ اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کی تعمیر نو ہوتی رہی۔ چونکہ یہ مسجد عام مسلمانوں کے استعمال میں تھی، اس لیے اس کی طرف خاص توجہ دی گئی۔ اس مسجد کی موجودہ عمارت عثمانی دور کی ہے اور عبد المجید اول عثمانی، جن کی حکومت 1255 ہجری سے 1277 ہجری تک تھی، اس کے زمانے میں یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد سلطان عبد الحمید عثمانی، جو کہ 293 سے 1327 ہجری کے زمانے میں تک تھے، اس کی تعمیر نو کی گئی۔ سعودی دور میں بھی اسی عمارت کی مرمت کی گئی۔ اس پر موجود کتبہ 1411 ہجری کی تاریخ لکھی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک فہد کے زمانے میں اس کی مرمت کی گئی ہے۔ اس مسجد کی لمبائی تقریباً 26 میٹر اور چوڑائی تقریباً 13 میٹر ہے اور اس کی کل مساحت 338 مربع میٹر ہے۔ حالیہ برسوں میں مسجد کی معماری کو برقرار رکھتے ہوئے اسے خوبصورتی سے مزین کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 237 مسجد امام علی ابن ابی طالب۔ مسجد امام علی بن ابی طالب محلہ مناخہ یعنی مذکورہ عیدگاہ میں مسجد نبی سے 300 میٹر اور مسجد غمامہ سے 122 میٹر کے فاصلے پر ایک مسجد ہے، جس کا نام مسجد علی ابن ابی طالب ہے۔ بعض کتابوں میں آیا ہے کہ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام نے نماز پڑھی، وہ بھی اس وقت جب عثمان مخالفین کے محاصرے میں تھے اور حضرت علی نے نماز پڑھائی ہے۔ سمودی لکھتا ہے کہ بعید لگتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے توسط سے ایک خاص جگہ پر نماز پڑھنے کے باوجود علی ابن ابی طالب نے اس کام کے لیے کسی دوسرے جگہ کا انتخاب کیا ہو۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ عثمان کے محاصرے کے دوران امام علی علیہ السلام نے نماز عید پڑھائی ہے، لیکن احتمالاً حضرت علی نے اس جگہ پر نماز پڑھائی ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی، چونکہ حضرت علی اس سلسلے میں شدت کے ساتھ رسول خدا کی پیروی کرتے تھے۔ بہرحال چونکہ اس جگہ پر پیغمبر اکرم کا کوئی مشخص محراب نہیں تھا، اس لیے احتمال ہے کہ حضرت علی نے مناخہ کے چند نقاط پر نماز پڑھائی ہو۔ اس مسجد کی ابتدائی تعمیر کا زمانہ حسب معمول عمر بن عبدالعزیز کا دور بیان کیا گیا۔ قدرتی بات ہے کہ بعد والی صدیوں کے دوران اس مسجد کی تعمیر نو ہوتی رہی ہوگی۔ من جملہ 881 ہجری میں زین الدین زیغم نے اس مسجد کی تعمیر نو کی ہے۔ حالیہ برسوں میں اس مسجد کی پرانی عمارت کو منہدم کر کے 1411 ہجری اسے نئے سرے سے تعمیر کیا گیا اور اس کی موجودہ مساحت 882 مربع میٹر ہے۔ صفحہ نمبر 283 مسجد ابو بکر، ایک پرانی اور قدیمی مسجد جو علاقے مناخہ میں مسجد نبی کے جنوب مغرب میں 335 میٹر کے فاصلے پر ہے، وہ مسجد ابو بکر ہے مطری، جس کی وفات 335 ہجری میں ہوئی۔ اس مسجد کے بارے میں لکھتا ہے کہ اس مسجد کی جگہ بھی ان جگہوں میں سے ہونی چاہیے جہاں پر رسول خدا نے نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر نے وہاں پر نماز پڑھائی ہے۔ اس مسجد کی موجودہ عمارت سلطان محمود عثمانی کے زمانے کی ہے اور 1254 ہجری میں تعمیر کی گئی ہے اور 1411 میں ملک فہد کے زمانے میں اس کی مرمت کر کے اسے مزین کیا گیا۔ اس مسجد کی مساحت 293 مربع میٹر ہے۔ صفحہ نمبر 239 مسجد عمر بن خطاب، مناخہ میں موجود مساجد میں سے ایک اور مسجد عمر بن خطاب ہے سمودی، جس کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ اس مسجد کو مسجد عمر کے نام سے منسوب کرنے کے سلسلے میں کچھ نہیں لکھا ہے۔ یہ مسجد 850 ہجری کے بعد شیخ شمس الدین محمد سلاوی کے توسط سے تعمیر کی گئی اور رفتہ رفتہ مسجد عمر کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ ممکن ہے سلاوی اس علاقے میں کسی پرانی مسجد کے آثار سے آگاہ تھا، اس بنا پر اس نے اس مسجد کی تعمیر کی ہے، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سند نہیں ملی۔ اس مسجد کی موجودہ عمارت بھی سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں 1267 ہجری میں تعمیر کی گئی اور عمارت کی مساحت 335 مربع میٹر ہے۔ یہ مسجد بھی اس کے ہمسایہ مسجد کے مانند 1411 ہجری میں ترمیم ہوئی۔ مسجد عثمان، صفحہ نمبر 239 مناخہ سے قدرے دور، البتہ مذکورہ مساجد کی آخر میں موجودہ مسجد بلال کی طرف مسجد عثمان کے نام سے ایک مسجد ہے۔ تاریخ مدینہ کے جدید مورخین کے کہنے کے مطابق اس کی تعمیر چند دہائی قبل انجام پائی ہے۔
محمد الیاس عبدالغنی کے مطابق یہ مسجد 15ویں صدی ہجری کی ابتدائی دہائیوں کے دوران شیخ صدقہ حسن خشقبہی دوبارہ پڑھتے نام شیخ صدقہ حسن خشقبہی نے تعمیر کر کے ادارہ اوقاف کے حوالے کر دی ہے۔ اس مسجد کا مسلح کی حدود میں ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ یہ ایک تاریخی مسجد ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ موجودہ مسجد بلال جو شارع قربان موجودہ شارع امیر عبدالمحسن کی ابتدا پر ہے، شیخ محمد حسین ابو العلا کے توسط سے 15ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں تعمیر کی گئی ہے، اور یہ بھی قدیمی مساجد میں سے نہیں ہے۔ اس کے باوجود علاقہ مسلح میں مسجد عمر بن خطاب کے نزدیک مسجد بلال کے نام سے بے شک ایک مسجد تھی جو سڑک کے توسیع کے سلسلے میں منہدم کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 240 مساجد فتح یا مساجد خندق۔ مدینہ کے شمال مغرب میں کوہ صلاح کے مغربی دامن میں چند مساجد واقع ہیں، ان کو مساجد فتح کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ اس خندق کے قریب تھا جسے مسلمانوں نے جنگ احزاب میں کھودا تھا۔ یہ خندق کوہ صلاح کے ایک نقطے سے شروع ہو کر ایک نفس دائرے کی صورت میں حرہ غربی کو حرہ مشرقی سے ملاتی تھی، اور اس طرح دشمن کو شہر میں نفوذ کرنے کے لیے اصلی قدرتی منابع یعنی حروں کے علاوہ ایک مصنوعی قدرتی کا سامان مہیا کرتی تھی، اس کا سامنا تھا اس سے۔ ابن شعبہ نے اپنی کتاب میں جو تاریخ مدینہ کے بارے میں قدیمی ترین کتاب ہے، اس جگہ پر صرف چند مساجد کا ذکر کیا ہے، ان کے بارے میں کوئی وضاحت اور دقیق جگہ کا اشارہ نہیں کیا۔ اس کے بعد والی قدیمی کتابوں میں صرف 4 مساجد کا نام ذکر کیا گیا، یعنی مسجد فتح، مسجد مسلمان، مسجد علی بن ابی طالب اور مسجد ابو بکر۔ مدینہ کے نامور مورخ نے بھی اس علاقے میں صرف 4 مساجد کا نام لیا ہے، یہاں تک کہ 12ویں صدی ہجری تک صرف یہی 4 مساجد تھیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ مسجد عمر اور مسجد فاطمہ کے نام سے 2 مسجدوں کا اضافہ گزشتہ 70-80 سال کے دوران ہوا ہے۔ قابل ذکر بات ہے کہ مسجد فاطمہ کو اہل سنت حضرات مسجد سعد بن معاذ کہتے ہیں۔ اسی طرح مختلف محققین کی تحریروں کے مطابق حالیہ برسوں کے دوران رونما ہونے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں مسجد ابوبکر مسجد علی کے نام پر اور مسجد علی ابن ابی طالب مسجد ابوبکر کے نام پر تبدیل ہوئی۔ تعجب کی بات ہے کہ مسجد ابوبکر جو حقیقت میں مسجد علی ابن ابی طالب تھی اس وقت سڑک پر آ چکی ہے، اور جو مسجد باقی بچی ہے وہ حقیقت میں ابوبکر سے منسوب تھی، اب امام علی علیہ کے نام سے پہاڑی کے ٹیلے پر موجود ہے۔ کوہ صلاح کے دامن میں موجود مساجد کی تعداد 6 ہے۔ بعض محققین کی نظر میں اس مجموعے کی 7ویں مسجد مسجد قبلتین ہے، جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی، لیکن بعض دوسرے محققین کی نظر میں اس مجموعے کی 7ویں مسجد مسجد بنی حرام ہے، جو کہ کوہ صلاح کے دامن میں ایک دوسرے کونے پر واقع ہے۔ نمبر 1 مسجد فتح۔ مساجد سبعہ میں سے ایک اہم ترین مسجد مسجد فتح یا مسجد الاعلیٰ یا مسجد الاحزاب کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مسجد پہاڑ کے دامن میں واقع ہے اور زائرین چند سیڑھیوں پر چڑھنے کے بعد نماز پڑھنے کے لیے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ مسجد فتح ایک پہاڑ پر واقع ہے، اس پہاڑ کے نیچے مسجد احزاب کھودی گئی جنگ احزاب میں کھودی گئی خندق تھی۔ یہ پہاڑ خندق کے پیچھے دشمنوں پر نظر رکھنے کے لیے مناسب ترین جگہ تھی، اس لیے جنگ احزاب کے دوران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پر مستقر ہوتے۔ حضرت نے کئی دنوں تک اپنی نمازیں وہیں پر پڑھیں اور اسی وجہ سے بعد میں یہ جگہ مسجد میں تبدیل ہوئی۔ کتابوں میں آیا ہے کہ اطراف کی مساجد سے مراد موجودہ مساجد میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر مسلمان سپاہیوں کی کامیابی کے لیے دعا فرمائی اور یہ دعا مستجاب ہوئی۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت نے پیر کے دن دعا کی اور بدھ کی شام آپ کی دعا قبول ہوئی اور احزاب کو شکست ہوئی اور مدینے کو چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہ مسجد ابتدائی صدیوں کے دوران مسلمانوں کی قابل احترام مساجد میں سے ایک شمار ہوتی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں اور شیعوں کی کتابوں میں اس مسجد میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اسی طرح کہ روایت کی گئی ہے کہ جنگ خندق کی آخری راتوں میں
رسول خدا نے جب حذیفہ کو خبر لانے کے لیے دشمن کی طرف بھیجا تو خود اسی مسجد میں تشریف فرماتے۔ مسجد فتح، جس کا دوسرا نام مسجد اعلیٰ تھا، ابتدا سے ہی مسلمانوں کی توجہ کا مرکز رہی۔ ابن شعبہ کے نقل کے مطابق اس کے زمانے میں یعنی 30 صدی ہجری میں مسجد میں بالکل اسی مقام کو ایک جگہ جہاں پر رسول خدا نے دعا فرمائی تھی ایک ستون بنا کر مشخص کیا گیا تھا۔ مسجد فتح کی موجودہ عمارت عبد المجید اول کے زمانے 1270 ہجری میں تعمیر کی گئی۔ اس کی مساحت تقریباً 24 مربع میٹر ہے اور بلندی تقریباً 4x5 میٹر ہے۔ اس مسجد کے 1411 ہجری میں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے مرمت کی گئی۔ ایک اور روایت میں آیا کہ اسی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ فتح نازل ہوئی ہے۔ چونکہ مسجد فتح کو مسجد احزاب و مسجد خندق کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس لیے قاعدتاً اس کا ربط جنگ احزاب سے ہونا چاہیے، نہ کہ سورہ فتح سے جو حدیبیہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس مسجد کا ایک اور نام مسجد اعلیٰ ہے۔ غالباً یہ نام اس مسجد کے دامن کوہ میں واقع ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ اس مسجد کے جنوبی حصے میں ایک شبستان اور شمالی حصے میں ایک صحن ہے۔ نمبر 2، مسجد سلیمان فارسی، صفحہ نمبر 243۔ مساجد سبع میں یا دوسرے الفاظ میں مساجد خندق میں سے ایک مسجد سلیمان فارسی ہے۔ یہ مسجد مسجد فتح سے نیچے اترتے ہوئے دائیں ہاتھ پر واقع پہلی مسجد ہے۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق سلمان فارسی نے خندق کھودنے کی تجویز پیش کر کے مسجد احزاب میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ یہ مسجد گزشتہ زمانوں میں آباد رہی اور حرم نبوی کے زائرین کی طرف سے مورد احترام قرار پائی ہے۔ مورخین اور سفرنامہ لکھنے والوں نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس مسجد کا ایک شبستان اور صحن ہے۔ اس کی لمبائی 8x50 میٹر اور چوڑائی 7 میٹر ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں مسجد سلمان فارسی میں نماز پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، مسجد امام علی علیہ السلام، مسجد سلمان فارسی سے قدرے نیچے اس مسجد کے جنوب مغرب کی طرف مسجد امام علی ابن ابی طالب تھی، جسے آج کل غلطی سے ابو بکر کہا جاتا ہے۔ قاعدتاً اس غلطی کی اصلاح کی جانی چاہیے۔ بیان ہوا کہ یہ مسجد علاقہ فتح کی اصلی 4 مساجد میں سے ایک ہے جس کے بارے میں قدیمی ترین کتابوں میں ذکر ملتا ہے۔ افسوس کہ یہ مسجد 1414 ہجری میں سڑک کی توسیع کے نتیجے میں نابود ہو گئی ہے۔ اس وقت ایک مسجد جو اس سے پہلے ابو بکر کے نام پر تھی یا بالکل بے نام تھی، علی ابن ابی طالب کے نام پر مشہور ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے غزوہ احزاب کے دوران اہم اور کلیدی کردار ادا کیا، اسی لیے قدیم زمانے سے اس علاقے میں حضرت علی علیہ السلام اور سلمان فارسی کے نام سے 2 مسجدیں موجود ہیں۔ سمہودی کے مطابق اس مسجد کے ویران ہونے کے بعد مدینہ منورہ کے امیر زین الدین زیغم منصوری نے 876 ہجری میں اس کی تعمیر نو کی۔ سمودی نے بیان کیا کہ صرف 3 مسجدوں کی معرفی کی ہے اور چوتھی مسجد ابو بکر کے نام سے ہے۔ اس کا نام تک نہیں لیا، البتہ وہ اپنے سے پہلے مورخ مطری جن کی وفات 741 ہجری میں ہوئی اس بات کی طرف متوجہ رہا کہ اس نے یہاں پر 4 مساجد معرفی کی ہیں۔ سمودی کہتا ہے کہ احتمالاً چوتھی مسجد ابو بکر کے نام پر تھی، لیکن اس کا کوئی نام و نشان موجود نہیں۔ اس لیے سمودی نے اپنی تمام کوششوں اور تحقیقات کے باوجود اس علاقے میں مسجد ابو بکر کا کوئی نام و نشان نہیں پایا۔ ہاں، البتہ یہ احتمال دیا جا سکتا ہے کہ باقی 3 مساجد اس زمانے کے بعد والے زمانے سے مربوط ہیں۔ ان 3 مساجد میں یعنی فتح، سلیمان اور مسجد علی کو 575 ہجری اور 577 ہجری میں حکومت فاطمی کے امراء میں سے امیر سیف الدین حسین بن ہیجا نامی ایک امیر نے تعمیر نو کیا۔ نمبر 4 ہے مسجد ابو بکر۔ مسجد فتح کے بالکل مقابل مذکورہ مساجد کے پیچھے اس علاقے کے جنوبی ترین حصے میں پہاڑی کی بلندی پر ایک مسجد واقع ہے۔ اس وقت یہ مسجد مسجد امام علی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مسجد کی عمارت بھی اس علاقے کی دوسری مساجد کی مانند عثمانی دور میں تعمیر کی گئی ہے۔ سعودی دور میں اس کی دوبارہ مرمت کی گئی۔ احتمال ہے کہ وہی چوتھی مسجد ہے جس کا مطری نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ مذکورہ مسجد بھی دوسری 2 مساجد کی مانند جدید ہو۔ جو بات مسلم ہے وہ یہ کہ سمودی نے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف اتنا لکھا ہے کہ بعض لوگ مسجد سلمان کو مسجد ابو بکر کہتے ہیں۔ نمبر 5، مسجد فاطمہ الزہرا۔ مساجد سبع میں سے 5ویں مسجد
مسجد فاطمہ زہرا ہے یا بعض سنی محققین کے مطابق مسجد سعد بن معاذ ہے۔ ان دو ناموں میں سے کوئی ایک بھی قدیمی کتابوں میں نہیں ملتا۔ یہ مسجد حالیہ برسوں کے دوران مسجد فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ اس کی مساحت 15 مربع میٹر ہے۔ اس مسجد میں مرد اور خواتین نماز گزاروں کے ازدحام کی وجہ سے یہ اسی مسئلے کو بہانہ بنا کر 1419 ہجری میں اس مسجد کے دروازے کو سیمنٹ کے بلاکوں سے بند کیا گیا اور اس وقت لوگ اس کے باہر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مسجد مساجد فتح کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے۔ نمبر 6، مسجد عمر بن خطاب۔ مساجد سبع میں سے ایک اور مسجد جو مسجد سلیمان سے ذرا نیچے واقع ہے مسجد عمر بن خطاب ہے۔ بعض محققین کے مطابق 9ویں صدی ہجری تک، حتیٰ کہ اس کے بعد 100 سے زائد برسوں تک کتابوں میں اس مسجد کا کہیں نام و نشان نہیں پایا جاتا۔ اسی کے پیش نظر احتمال ہے کہ یہ مسجد 1303 سے پہلے تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی مساحت 123 مربع میٹر ہے۔ 7ویں مسجد ہے مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین قبیلہ بنو سلمہ سے متعلق ہے۔ یہ مسجد بہت پرانی مساجد میں سے ہے اور مدینہ کے مغرب میں اس شہر کے معروف جا بئر روما کے قریب واقع ہے۔ چونکہ اس مسجد کا رابطہ قبلے کی تبدیلی سے ہے، اس لیے اس کی تعمیر کا زمانہ ہجرت سے پہلے 2 سال ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ مسجد قبیلہ بنو سلمہ میں واقع تھی، اس لیے مسجد بنی سلمہ کے نام سے بھی مشہور رہے۔ قبلے کی تبدیلی کا واقعہ 15 شعبان 2 ہجری یا دوسری روایت کے مطابق اسی سال 15 رجب کو پیش آیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ قبلے کی تبدیلی کا سبب مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی یہ طعنہ زنی تھی کہ آپ کا کوئی قبلہ نہیں ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی آزردگی کا سبب بنتی تھی۔ دوسرا نکتہ یہ تھا کہ کعبے کی تعمیر کی تاریخ بیت المقدس سے بہت پہلی تھی، اور آیہ شریفہ میں ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر آیا ہے۔ کعبے کی قدیمی ہونے کی دلیل تھی کہ اور یہ وضاحت کرتی تھی کہ کعبہ بیت المقدس سے پہلے قبلہ بننے کا حقدار ہے۔ بہر صورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درخواست اور دعا کے بعد تغیر قبلہ کا اعلان ہوا تاکہ مسلمان ذہنی طور پر آسودہ اختیار ہو جائیں، اور خداوند متعال نے تغیر قبلہ کے مسئلے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 تک کی آیات تک بیان فرمایا۔ ان آیات میں سے ایک میں رسول خدا سے یوں مخاطب ہوا، پروردگار، اے رسول، ہم آپ کی توجہ کو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہم عنقریب آپ کو اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف موڑ دیجئے اور جہاں بھی رہیے اسی طرف رخ کیجئے۔ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ خدا کی طرف سے یہی برحق ہے اور اللہ ان لوگوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ ایک تاریخی روایات اس امر کی حکایت کرتی ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز پڑھنے کے دوران میں ابلاغ ہوا اور نماز گزاروں نے نماز ظہر کی پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس اور بعد والی 2 رکعتیں کعبے کی طرف پڑھی۔ نماز کے دوران قبلہ موڑنا قدر دشوار نظر آتا ہے، اگرچہ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ گردش 90 درجے کی تھی، اور جگہ کی تبدیلی بھی ابن نجار کی نقل کی گئی روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ام بشر بنت برا بن معرور نامی بنی سلمہ کی ایک خاتون کی تعزیت کے لیے تشریف لے گئے تھے جن کا بیٹا بشر تازہ فوت ہوا تھا۔ ام بشر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا پیش کیا۔ جب ظہر کا وقت آ گیا تو حضرت نے اپنے صحابیوں کے ہمراہ اس مسجد کی جگہ پر نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد رسول خدا کو حکم ہوا کہ کعبے کی طرف رخ کریں۔ رسول خدا کعبے کی طرف مڑ گئے اور اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا گیا۔ ایک تاریخی روایت میں آیا ہے کہ مردوں نے عورتوں کی جگہ پر اور عورتوں نے مردوں کی جگہ پر نقل مکان کیا، اور یہ روایت مجموعہ زوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر۔ ایک اور تاریخی روایت میں اس بات کی حکایت کرتی ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم ظہر اور عصر کی نماز کے دوران ہوا، اس طرح نماز گزاروں کے درمیان ہوا۔ اس طرح نماز گزاروں نے نماز ظہر بیت المقدس کی طرف پڑھی اور نماز عصر کو کعبے کی طرف پڑھا۔ اس سلسلے میں بھی 2 مختلف روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ تغیر قبلہ کے وقت رسول خدا مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے یا مسجد نبی میں۔ ایک روایت میں بیان ہوئی کہ رسول خدا مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے اور اسی لیے اسی قبلتین یعنی 2 قبلوں والی کہتے ہیں۔
دوسری روایت میں آیا کہ رسول خدا اپنی مسجد یعنی مسجد نبی میں نماز میں مشغول تھے۔ نماز کے دوران قبلے کی تبدیل ہونے کے بعد جب یہ خبر ان لوگوں تک پہنچی جو مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہ کعبے کی طرف پلٹ گئے۔ مورخین نے معمول کے مطابق اس نظریے کو قبول کیا ہے کہ تغیر قبلہ کے وقت رسول خدا مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے۔ احتمالاً اس مسجد کی بھی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں تعمیر نو کی گئی ہے، کیونکہ اس نے ولید بن عبد الملک کے حکم سے ان تمام مساجد کی تعمیر نو کرنے کا فیصلہ کیا تھا جن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ 950 ہجری میں سلطان سلیمانی قانونی کے دور میں، پورا نام ہے ان کا سلطان سلیمان قانونی کے دور میں، مسجد قبلتین کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ بعض تاریخی روایتوں کے مطابق 14ویں صدی ہجری کے اوائل میں مسجد ویران ہونے والی تھی۔ ملک فہد کے زمانے میں اس مسجد کی بہت خوبصورت انداز میں تعمیر نو کی گئی۔ اس مسجد پر نصب کیے گئے کتبے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کی تعمیر نو 30 ربیع الاول 1408 ہجری میں ہوئی اور اس کی مساحت 3920 مربع میٹر کر دی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پہلے والے قبلے پر لکھی گئی عبارتوں کو 1420 ہجری میں محو کیا گیا اور آج اس دیوار پر جو چیز لکھی ہوئی موجود نہیں ہے۔ مسجد قبلتین مدینہ کے شمال مغرب میں مسجد نبی سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ مسجد قباء کی مانند نماز گزاروں کے لیے دن بھر کھلی رہتی ہے۔ مدینہ منورہ کے شیعہ و سنی زائرین مدینہ کے سفر کے ضمن میں اس مسجد کی بھی زیارت کرتے ہیں اور اس میں نماز پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 248 مسجد زباب یا مسجد رایا۔ زباب کوہ احد اور کوہ صلاح کے درمیان واقع ایک پہاڑی ہے۔ یہ علاقہ جنگ احزاب میں مسلمان فوجیوں کی چھاونی تھی۔ کوہ زباب کی بلندی پر رسول خدا کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا تاکہ آپ مسلمانوں کی توسط سے خندق کھودنے اور جنگ کی تیاریوں پر نظارت کریں۔ اس خیمے میں چونکہ رسول خدا نے نماز بھی پڑھی تھی اس لیے عمر بن عبدالعزیز کے توسط سے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسجد اسی پہاڑی کے نام سے مشہور ہوئی۔ مسلمانوں کے اسلاف کا ایک نیک وتیرہ تھا کہ جہاں پر بھی رسول خدا نماز پڑھتے تھے وہاں پر ایک مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اصحاب، تابعین اور مسلمانوں کی نسلیں ان مقدس مقامات کے متبرک ہونے کا صدق دل سے گہرا اعتقاد رکھتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ پیغمبر اسلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اس مسجد کا دوسرا نام مسجد قرین یا مسجد رایا ہے۔ اس کے دوسرے نام کا سبب یہ ہے کہ یہ پہاڑ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا جاتا تھا، یا یہ کہ واقعہ حرہ کے قیام کے دوران ان کا پرچم وہاں پر نصب ہوا۔ صفحہ نمبر 249 مسجد ثنیہ الوداع۔ ثنیہ الوداع شہر میں داخل ہونے کی جگہ یعنی مدخل کو کہتے ہیں، جہاں پر مسافروں کو الوداع یا ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ مدینہ میں داخل ہونے کی 2 جگہیں ہیں، ایک مکہ کی طرف اور دوسری شام کی طرف۔ شام کے مدخل سے کچھ باقی بچا ہے اور اس کی جگہ کا معین ہے جو احد روڈ اور طریق ابوبکر کے درمیان واقع ہے۔ اس راہ کے مغرب میں کوہ صلاح اور زباب ہیں اور اس کے بائیں طرف مسجد ثنیہ الوداع واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق جب سپاہ اسلام غزوہ تبوک سے واپس پلٹے تو شہر کے جوانوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ 14ویں کے چاند نے ثنیہ الوداع کی پہاڑی سے ہم پر طلوع کیا ہے تاکہ ہمیں خدا کی طرف دعوت دے، ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اے وہ جو ہم میں سے منتخب ہوئے ہو، اطاعت کا فرمان کر کے آئے ہو، آپ نے تشریف لا کر مدینے کو شرافت بخشی ہے، خوش آمدید اے بہترین دائی۔ ایک روایت میں آیا کہ نشار کو رسول خدا کی ہجرت کے آغاز پر محلہ بنی نجار میں داخل ہوتے وقت پڑھا گیا۔ چونکہ ثنیۃ الوداع استقبال اور الوداع کی جگہ تھی، اس بارے میں تاریخ میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ رسول خدا اسی پہاڑ کے کنارے سے اپنی فوج کو تبوک کی طرف روانہ کرنے کے لیے مسلح کرتے تھے۔ اس کے نزدیک واقع پر ایک یادگار نفس زکیہ محمد بن عبداللہ کا مقبرہ ہے جس نے 145 ہجری میں مدینہ منورہ میں عباسیوں کے خلاف قیام کیا اور قتل ہوئے۔ اس وقت آپ کی قبر کے آثار نابود ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ثنیۃ الوداع زباب پہاڑی اور نفس زکیہ کی قبر کے درمیان واقع ہے۔ صفحہ نمبر 250 مسجد بنی حرام الکبیر۔
بنی حرام انصار کا ایک قبیلہ ہے جو مدینے میں ساکن تھا۔ ان کی مسجد رہائش مکانات کے درمیان تھی۔ یہ مسجد اب تک موجود ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا اس جگہ پر رسول خدا نے نماز پڑھی یا نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس قبیلے کی جگہ پر منتقل ہونے کے زمانے کے بارے میں اختلاف ہے، اور رسول اللہ کے زمانے میں وہاں پر منتقل ہوئے ہیں یا آپ کے بعد۔ ایک تاریخی روایت میں ہے کہ قبیلہ بنی حرام بنی سلامہ کے بعض افراد نے اپنی سکونت کی جگہ کے بارے میں رسول اللہ کی خدمت میں شکایت کی کہ رسول خدا نے انہیں کوہ صلا کے مغربی حصے میں سکونت کرنے کی ہدایت کی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس علاقے میں منتقل ہونے کے بعد بنی حرام نے یہ مسجد تعمیر کی۔ یہ مسجد بعد میں عمر بن عبدالعزیز کے توسط سے نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ عام طور پر عمر بن عبدالعزیز کے توسط سے ان مساجد کی تعمیر نو ہوتی تھی جن میں رسول خدا نے نماز پڑھی ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ خندق کے دوران طعام بڑھ جانے کا معجزہ اسی مسجد میں پیش آیا۔ مسجد بنی حرام کو بعض مورخین نے شیعہ مساجد میں سے شمار کیا ہے۔ یہ مسجد کوہ صلاح کے مغرب میں مدینے سے مساجد فتح کی طرف جانے والے دائیں ہاتھ پر واقع ہے۔ اس وقت مسجد کی توسیع ہوئی اور کوہ صلاح کے ایک درے میں ایک فرعی روڈ پر لڑکیوں کے ایک مڈل اسکول کے پیچھے واقع ہے۔ مذکورہ مسجد کچھ مدت کے لیے 1388 ہجری میں منہدم ہوئی اور کوئی اسے نہیں جانتا تھا۔ اس سال شہر مدینہ کے ایک محقق اور مؤلف نے اس کے بارے میں تحریر شدہ آثار کی تدقیق کر کے اسے ڈھونڈ نکالا اور وہی اس کی تعمیر نو کا سبب بنا۔ قابل ذکر بات ہے کہ درہ بنی حرام اس وقت العماری کے نام سے مشہور ہے۔ اسی علاقے میں مسجد کے نزدیک پہاڑ کے اوپر ایک غار موجود ہے۔ اس غار کو کہف بن حرام کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نے جنگ خندق کے دوران بعض راتیں اسی غار کے اندر گزاری ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت غار میں داخل ہوئے اور نماز پڑھی۔ مسجد سقیہ صفحہ نمبر 251۔ یہ مسجد حرہ سقیہ میں واقع تھی۔ ایک روایت میں کے مطابق رسول خدا نے وہاں پر چاہے سقیہ کے نام سے وضو کر کے مدینے کے لوگوں کے لیے دعا فرمائی۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ حضرت نے حرہ سقیہ میں داخل ہوئے، سعد بن وقاص سے متعلق پر مرکب سے اترے، آپ نے پانی مانگا، پھر وضو فرمایا، قبلے کی طرف رخ کر کے فرمایا، خدایا تیرے بندہ اور خلیل حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے برکت نازل کرنے کی دعا کی، اب میں تیرا بندہ اور تیرا رسول اہل مدینہ کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مزید کہا گیا کہ بدر کی طرف جاتے ہوئے رسول خدا نے یہاں پر توقف کیا اور اپنی فوج کا معائنہ کرنے کے بعد کم عمر بچوں کو واپس بھیج دیا۔ سقیہ کے علاقے میں کئی کنویں تھے۔ اس وقت مدینے کے پرانے ریلوے اسٹیشن کے اطراف میں انبیریا کے مقام پر واقع ہے۔ سقیہ اس وقت انبیریا کے اسٹیشن کے احاطے میں سڑک کی طرف اس کو کونے میں بری حالت میں ایک پرانی مسجد دکھائی دیتی ہے۔ تاریخ میں یہ مسجد سقیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حالیہ برسوں کی تاریخی کتابوں میں ایک کتاب میں اس کی جگہ کے بارے میں آیا ہے کہ مسجد سقیہ اسٹیشن کے احاطے اس کی جنوبی مشرقی حصے میں واقع ہے۔ بہرحال مسجد سقیہ کے بارے میں باقی ہونے یا نابود ہونے کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آج مسجد سقیہ کا کہیں نام و نشان تک باقی نہیں، اور بعض لوگ ریلوے اسٹیشن کے احاطے میں موجود اسی مسجد کو مسجد سقیہ کہتے ہیں۔ مؤلف نے 1996 میں اس مسجد کی زیارت کی۔ اس وقت مسجد چوڑائی میں 3 کمروں پر مشتمل تھی اور اس کی درمیانی کمرے میں ایک محراب دکھائی دیتا تھا۔ دیوار کے ساتھ مسجد کی لمبائی 12 میٹر تھی اور دیوار کی چوڑائی 4 میٹر تھی۔ افسوس کہ لاپرواہی کی وجہ سے اس کا احاطہ انتہائی بدصورت اور ایک مسجد کی شان نہیں تھا۔ صفحہ نمبر 253۔ مسجد عروہ۔ یہ مسجد مغربی مدینے کی اہم ترین وادی یعنی وادی عقیق میں واقع ہے۔ بعض مورخین کے مطابق رسول خدا نے اس مسجد میں نماز پڑھی، بعد میں اس کی قدیمی جگہ پر ایک مسجد تعمیر کی گئی، مسجد مالک بن سنان۔ یہ مسجد نبی کے کنارے پہ واقع ہے، لیکن مسجد نبی کی توسیع کے دوران یہ مسجد منہدم ہو گئی۔ روایت نقل کی گئی ہے کہ رسول خدا نے اس مسجد کے پاس دعا فرمائی۔ مسجد فاطمہ بنت امام حسین۔ بی فاطمہ زہرا کے گھر کو مسجد نبی کی توسیع کے دوران منہدم کرنے کے بعد
माँ सुगरा बिनते इमाम हुसैन को इस घर से बेदखल किया गया और आपने एक दूसरे घर में रिहाइश इख्तियार की। ये घर बाद में मस्जिद फ़ातिमा के नाम से मशहूर हुआ। मस्जिद नबी के मगरबी हिस्से की तोसी के दौरान ये मस्जिद मुनहदम की गई। मस्जिद मिनारतैन, ये मस्जिद वादी अकीक़ के रास्ते पर वाक़ है और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें नमाज पढ़ी। मोहम्मद इलियास अब्दुल गनी कहता है कि इसने 1418 में हिजरी में इस मस्जिद की ज़ियारत की है और ये मस्जिद पेट्रोल पंप से 100 मीटर की दूरी पर वाक़ है। इसकी मौजूदा इमारत 9 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है और तकरीबन 200 मीटर बुलंद है। मनाबे में आया है कि ये मस्जिद फ़ातिमा बिनतिल हुसैन के कुएं के पास थी। ये कुआं अभी तक बाकी है। मस्जिद फ़ीफ़ा अल ख़यार, ग़ज़वा अशीरा में रसूल खुदा ने फ़ीफ़ा अल ख़यार के मकाम पर नमाज़ पढ़ी और वहाँ पर अपने असहाब के साथ खाना तनावुल फरमाया। ये मस्जिद शहर मदीना के मग़रिब में वाक़ थी, जो मदीना इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तोसी के दौरान मुनहदम हो गई। सफ़ा नंबर 254, मस्जिद बिलाल बिन अबी रबाह, ये मस्जिद मुनहदम होने से पहले दारुल हुकूमत के मकाम पर थी। रसूल खुदा ने इसकी जगह पर नमाज ईद पढ़ी और बिलाल वहाँ पर नाफिला पढ़ते थे। मस्जिद मुगीसला या मुगसिला मदीने में एक जगह का नाम था। हकीकत में यहाँ पर कब्रिस्तान और गस्साल खाना था। इस जगह के नखलिस्तान में तब्दील होने के सबब कब्रिस्तान के आसार ख़त्म हो गए। इस इलाके को मस्जिद मुगसला बनी दीनार के नाम से मशहूर है और ये सब नाम एक ही मस्जिद के हैं। ये मस्जिद पुराने पासपोर्ट ऑफिस के पीछे इलाक़े अंबरिया में थी और कूचों के अंदर से वहाँ तक रास्ता था। मोहम्मद इलियास अब्दुल गनी ने लिखा कि इस वक्त मुगीसिला में 2 मस्जिदें हैं। पहली मस्जिद एक बड़ी मस्जिद है जो एक बुलंद जगह पर वाक़ है और तकरीबन सतह ज़मीन से 27 सीढ़ियाँ ऊंची हैं। इस मस्जिद के मगरिब और शुमाल के तरफ 2 दरवाजे हैं और इसके शुमाली दरवाजे के पास मस्जिद अल मसहाला के नाम पर एक मस्जिद है। इस मस्जिद के क़िबले की तरफ एक और छोटी सी मस्जिद है जिस पर वज़ारत औक़ाफ़ का कतबा नस्ब किया गया। इस बोर्ड पर मस्जिद अल मुगीसिला लिखा गया है। वो इजाफ़ा करता है कि मस्जिद भी दीनार यही छोटी मस्जिद होनी चाहिए। इब्न शोबा अब्दुल्ला बिन अतबा से रिवायत करता है कि यही मस्जिद है जिसके 2-3 नाम हैं, मस्जिद दीनार और मस्जिद मगसला वगैरह। सफ़ा नंबर 255, सक़ीफ़ा बिन सादा। सक़ीफ़ा छत वाली ऐसी इमारत को कहते हैं जिसका ऐवान भी हो। ऐसा लगता है कि बाज़ कबीले या सब कबीले साहिब सक़ीफ़ा होते थे जिनसे वो उमूमी तौर पर इज्तिमात के लिए इस्तेफ़ादा करते थे। आम तौर पर सक़ीफ़ा कुसी बिन कलाब का मक्का में कुरैश के लिए बनाए गए दारुल नदवा की मानिंद होते थे, लेकिन सक़ीफ़ा बनी सआदा ताइफ़ा बनु सआदा बिन काब बिन खज़रज से मुताल्लिक़ था और मस्जिद नबी के करीब वाक़ था और इसकी तारीख़ी शोहरत थी। काबिल ज़िक्र बात है कि इसकी शोहरत की असली वजह वहाँ पर अबू बकर की बैत का वाक़या है। सक़ीफ़ा मस्जिद नबी के मगरिब की तरफ चाहे बाज़ा के किनारे पर था। साद बिन इबादा जो अंसार की तरफ से खिलाफत का उम्मीदवारों में से था, इसके करीब ज़िंदगी बसर करता था। 1030 हिजरी तक इस इमारत की तामीर वगैरह के बारे में तारीख़ में कुछ नहीं मिलता। मज़कूरा साल यानी 1030 में अली पाशा नामी एक शख्स ने सक़ीफ़ा की हालत को महफूज रखने की गरज से इस पर एक इमारत तामीर की। इस इमारत की तस्वीर अब्दुल कुद्दूस अंसारी की किताब आसार मदीना मुनव्वरा में शाया हो चुकी है। 1383 हिजरी में तय पाया कि इसके अतराफ़ की ज़मीन को इसके साथ मुल्हक़ करके कुतुबखाने के लिए एक इमारत तामीर की जाए, लेकिन पुरानी इमारत को मुनहदम करने के बाद साद बिन इबादा की खिलाफत की आरज़ू के मानिंद ये मंसूबा भी शर्मिंदा तामीर ना हो सका। मज़कूरा ज़मीन जिसमें सक़ीफ़ा वाक़ था जदीद तोसी से पहले 2740 मुरबा मीटर की मसाहत के एक बाग और 1905 मुरबा मीटर की मसाहत के एक पावर स्टेशन पर मुश्तमिल थी। ये ज़मीन शार सुल्ताना, शार मनाखा और शार सहीमी के दरमियान एक मुसल्लस की सूरत में वाक़ थी। अपने बयान को यहीं पे रोकते हैं। यहाँ पर मशरक़ी मदीने की तमाम मसाजिद और मुतबर्रिक मकामात की तफसील आपको बयान की। इंशाअल्लाह के अगली रिकॉर्डिंग में मज़ीद आगे बढ़ेंगे।